حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ بہت سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ چاند، سورج اور یہ زمین بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے۔ فرشتے ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ نے انسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتے حیران رہ گئے اور کہنے لگے، انسان گڑبڑ نہ کر دے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو دنیا کی مختلف مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ان میں روح پھونکی گئی۔ روح ان کے سر سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے تھا۔ جس روز حضرت آدم پیدا کیے گئے وہ روز جمعے کا دن تھا۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو عقل دی، اور فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب آدم کے آگے جھک جائیں۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی مگر ابلیس نے بات نہ مانی۔ ابلیس کو اپنے اوپر فخر تھا کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے آگے کیسے جھک سکتا ہے۔ وہ بہت ضدی تھا۔ اس کی اس ضد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگی اور کہنے لگا کہ یہ انسان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ انسان کو بھی ان کی بات نہ ماننے پر مجبور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نیک بندے تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو آئیں گے وہ تمہارے جیسے ہوں گے۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت پیاری اور نیک ساتھی دی۔ ان کا نام حوا تھا۔ ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا جو بہت ہی پیاری جگہ تھی۔ وہاں پر ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، پیارے درخت، پھل پھول اور سب کچھ وہاں موجود تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ جیسے چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں، مگر ان کو کہا گیا کہ ایک خاص درخت کا پھل نہ کھائیں۔ وہ دونوں جنت میں مزے سے رہنے لگے۔ دوسری طرف ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا سوچتا رہا۔ ایک دن ابلیس حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم اس درخت کا پھل ضرور کھانا، اس طرح تم جنت میں ہمیشہ رہ پاؤ گے۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہت طریقوں سے بہکایا اور وہ دونوں ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب ان کو اللہ کی بات نہ ماننے کی سزا ملی اور ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اب وہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور کہا کہ اب تم یہیں رہو گے، اور بتایا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں برا بنانا چاہتا ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی برا ہوگا۔ اللہ نے ان دونوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ابلیس، جسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں، وہ آج بھی ہمیں بہکانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور صراط مستقیم پر نہ چلیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں، ایسی جنت جس میں ہم سب کی پسند کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔